وخلاصة الدرس إلى ما أخذناه حتى الآن أعيده مرة أخرى للإخوة الذين التحقوا بنا مؤخرا. کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جو کوئی نہ کوئی معنی دے. اس کی مثالیں آپ کے پاس عین ہے، ید ہے، جہاد ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، افعال میں قام، کتب، یقول، اقرا. حروف میں من، فی، علی، ما، من، یہ حروف ہیں. کلمہ کا یہ تو اصطلاحی معنی، اور کلمہ کا بسا اوقات کلمہ کو کلام پہ بھی بول دیا جاتا. دو یا دو سے زیادہ کلمات اکٹھے ہوں تو وہ کلام بنتا. اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی. محمد الرسول اللہ، ادرس اللغۃ العربیہ، اب یہ چند کلمات کا مجموعہ ہے، یہ کلام ہے. بسا اوقات کلمہ کا اطلاق کر کے کلام یا قول مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی میں نے دو مثالیں آپ کو قرآن کریم سے دی، ایک حدیث مبارک سے. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ کافر قیامت والے دن کہے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیجیے، میں جا کے نیک عمل کروں گا. تو اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، یہ صرف ایسی بات ہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اگر اسے واپس بھیجا گیا تو پھر وہی سابقہ عمل کی طرف لوٹ جائے گا. اسی طرح وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات ہی بلند ہے. اب کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس میں بھی یہاں کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی صفات میں سے. حدیث میں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ صدقہ ہے. الکلمہ طیبہ القول الحسن او الکلام الحسن. طيب، نعود مرة أخرى إلى أقسام الكلمة أو أنواع الكلمة. فالكلمة لها ثلاثة أنواع أو لها ثلاثة أقسام أو أنواع الكلمة ثلاثة، أقسام الكلمة ثلاثة: اسم، فعل، حرف. الاسم والفعل والحرف. عفوا، كان هناك شغل هام أو أمر هام وجب عليه الانتباه إليه في البيت، فأستسمحكم على ذلك. فالكلمة أنواعها ثلاثة، أقسام الكلمة أو أنواع الكلمة ثلاثة: اسم، فعل، وحرف. اليوم إن شاء الله نأخذ الاسم وما يتميز به من الفعل والحرف إن شاء الله. ماذا يراد بالاسم؟ الاسم كلمة تدل على حدث غير مقترن بزمان. الاسم كلمة، أي هو أحد أقسام الكلمة، تدل على حدث أي شيء حادث، ونستخدم منه كلمة حادثة في الأردية incident، کوئی بھی واقعہ. فتدل على حدث غير مقترن بزمان، غير مقترن أي غير متصل بالزمان. أي الاسم كلمة تفيد معنى، ولكنها أو لكن هذه الكلمة لا يوجد فيها الزمان أو الوقت. فالاسم كلمة تدل على حدث أو تدل على معنى غير مقترن بزمان أو بزمن. فالاسم أحد أنواع الكلمة تفيد معنى دون وجود الزمن فيه. وهذا الاسم إما يكون اسم ذات محسوس، هذا الاسم يأتي على أنواع أو أوضاع مختلفة، له أشكال مختلفة. أوضاع جمع وضع، بمعنى أشكال مختلفة. هذا الاسم له أوضاع مختلفة. إما يكون اسم ذات محسوس، إما يكون اسم ذات محسوس. تعرفون ذات له وجود مستقل، محسوس الذي نحسه بإحدى الحواس. ومن أمثلة ذلك المكتوبة أمامكم: محمد اسم شخص معين، قطار اسم
مركب معين، أسد اسم حيوان معين، صقر اسم طائر، شجرة اسم نبات، كتاب اسم أداة مدرسية، قلم. فهذه الأسماء تطلق على ذوات محسوسة، أي التي لها وجود محسوس. اسم معنى ليس محسوسا. الوضع الثاني للاسم اسم معنى ليس محسوسا، لا يكون ذاتا محسوسة، لا تبصر، لا تدرك بإحدى الحواس الخمس، مثل شجاعة، ثقافة، تقدم، حرية، أمل، احترام. فمن أمثلة ذلك أيضا من القرآن الكريم الإسلام، الإيمان، الدين. فهذه أشياء معنوية، أشياء غير محسوسة، ليس لها ذات محسوسة. الوضع الثالث اسم وصف للذات أو المعنى، اسم وصف للذات أو المعنى. ومن أمثلة ذلك نائم، قائل، كاتب. فهذا اسم للذات، الكاتب ذات معين وهذا وصف له، قائل، كاتب، نائم، جالس، هذا اسم الفاعل. اسم المفعول مظلوم، مقتول، منصور، محروم، محبوب. فهذه اسم وصف. وكذلك خبير، صفة المشبهة، عليم، بصير، سميع. فهذه كلها صفات مشبهة، فهذه أسماء توصف بها ذات معينة. أفعل التفضيل، أفضل، أشرف، أكبر، أكرم. وكذلك صيغ المبالغة، علامة، فهامة. فهذه الكلمات العلام، فهذه كلمات هي أسماء توصف بها ذات أو معنى. والوضع الرابع أو قبل ذلك أعيد هذه الأوضاع الثلاثة بالأردية ثم نتطرق أو نأتي إلى الوضع الرابع. اسم ایسا بامانہ لفظ ہے، کیونکہ اسم کلمہ ہے تو کلمہ کیا ہے؟ بامانہ لفظ، اکیلا بامانہ لفظ. تو اسم ایسا لفظ ہے جس سے آپ کو کوئی معنی ملے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ایسا لفظ ہے جو تدل علی حدث، دل یدل، بتلانا، دلیل بننا، رہنمائی کرنا. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی بھلائی کے کام کو بتلاتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اسے بھی اس کے کرنے والے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو کلمۃ تدل علی حدث، حدث ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حدث ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. واقعہ، کوئی بھی کسی بھی چیز کا رونما ہونا. تو ایسا بامانہ لفظ، کلمہ ایسا بامانہ لفظ ہے جو کوئی معنی دے لیکن اس معنی میں وقت نہ پایا جائے، اس معنی کے ساتھ زمانہ جو ہے وہ متصل نہ ہو. اب یہ اسے نمایاں کرے گا فعل سے، کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اب اس کی اسم کی کئی شکلیں ہیں، کئی اوضاع ہیں، ذریعے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. اسم معنی لیس محسوسا، کہ وہ کسی معنوی چیز کا نام ہے، ذات یعنی وہ ایک مفہوم ہے، معنی ہے، اس کا محسوس وجود نہیں ہے جسے ہم محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں. اب شجاع بہادری، ثقافہ تقدم آگے بڑھنا، تطور، حریہ آزادی، عمل امید، تمنا، احترام. قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام. الایمان ولما يدخل الایمان فی قلوبکم،
لفظ ایمان، تو قرآن کریم نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لفظ حب محبت، یہ سارے کے سارے معنوی جو ہے وہ اسماء ہیں، اسم کی دوسری وضع شکل ہے کہ جو ذوات محسوسہ نہیں بلکہ معنوی نام کے۔ تیسرا، جو کسی ذات یا معنی کا وصف ہو، اسم کی تیسری وضع کیا ہے؟ جو کسی ذات یا معنی کا وصف ہو۔ اب نائم، قاتل، کاتب، صائم، جالس، یہ سارے کے سارے کسی ذات کے اوصاف ہیں، بیٹھنے والا، لکھنے والا۔ اسم مفعول میں آپ آ جائیں، مظلوم، مقتول، منصور، محبوب۔ صفت مشبہ میں آ جائیں، خبیر، علیم، سمیع، بصیر، شکور، یہ سارے کے سارے صفت مشبہ۔ افعال التفضیل، اشرف، اکرم، اکبر، افضل، اعلی، یہ سارے کے سارے افعال التفضیل ہیں۔ اسی طرح صیغ مبالغہ، جس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، ہم اس میں بھی علامہ کا لفظ علامہ، فہامہ، علام، قرآن کریم نے علام الغیوب، تو علام۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ صیغ مبالغہ، یہ اسم وصف ہیں جو کسی ذات یا معنی کے، کہ یہ آپ کسی ذات کا وصف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کسی معنی کے وصف کے طور پہ بھی اسلام جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الوضع الرابع للاسم، الوضع الاول اسم ذات محسوس مثل محمد، قطار، اسد، اسم معنى ليس محسوسا، شجاعة، ثقافة، تقدم، واسم وصف للذات بالمعنى مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل أو صيغ المبالغة، نائم، مظلوم، خبير، أفضل، علامة۔ الوضع الرابع أو الشكل الرابع للاسم اسم يدل على الذات أو المعنى أو الحدوث، أي اسم يدل على الذات، يدل على ذات ليس بذات ولكنه يخبرنا عن ذات، أو يدل على معنى ليس بمعنى ولكنه يدلنا أو يرشدنا إلى معنى، أو الحدوث، أو الحدوث أي وقوع شيء، وقوع شيء، ويأتي على أنواع، وله أنواع تأتي فيما يلي إن شاء الله۔ اسم يدل على الذات، على سبيل المثال أذكر لكم محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد اسم ذات، رسول وصف للذات، الله اسم ذات، هو خاتم النبيين، هو، هذه الكلمة هو ليس باسم ذات وليس باسم معنى وليس باسم وصف للذات والمعنى، وإنما يدل على الذات المذكورة في الجملة الأولى۔ فمن أنواع هذا الوضع الرابع الاسم الذي يدل على الذات بالمعنى بالحدوث ويأتي على أنواع۔ الضمیر، چوتھی شکل اسم کی، ایسا اسم ہے جو ذات کے بارے میں، معنی یعنی جو پہلی قسم آپ کے پاس ہوگی، کسی ذات کے بارے میں، کسی معنی کے بارے میں، یا کسی حدوث، کسی کام کے بارے میں آپ کو بتلائے۔ وہ بذات خود ذات نہیں ہے، بذات خود کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ذات اور معنی کی طرف اشارہ کر رہا، اس کی طرف رہنمائی کر رہا، اس کے بارے میں بتلا رہا۔ وَيَأْتِي عَلَىٰ أَنْوَاعٍ، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ وإن شاء الله نأخذ هذه الأقسام بنوع من التفصيل في المحاضرات القادمة۔ الضمير هو أنت، نحن، إياك، فهذه أمثلة للضمير۔ كذلك الاسم الموصول، الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، فهذه أسماء موصولة۔ صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين اسم موصول، عليهم اسم ضمير، غير المغضوب عليهم، عليهم اسم ضمير۔ فالضمير هو أنت، إياك، أو هم، والاسم الموصول الذي، التي، اللذان۔ والنوع الثالث لهذا الوضع
اسم الاشارہ هذا ذالک الف لام میم ذالک الکتاب فذالک یشیر الی اسم ذات وهو الکتاب لیس باسم ذات، وہ اسم ذات نہیں ہے لیکن اسم ذات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ فاولئک هم اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک فاسم الاشارہ هذا هذان هؤلاء هذه هاتان هؤلاء واسم الاشارہ للبعید، وان شاء الله ناخذها بالتفصيل ذلك وتلك ذانك تانك واولئك. اسم الاستفهام، اسم الاستفهام اي ما يستفهم به لشيء. اقول من انت، من انت، فهذا اسم استفهام. كيف حالك، كيف اسم، كيف حالك. متى جئت، متى اتيت، متى قدمت، متى ذهبت. ما اسمك، ما اسمك. اين كنت، فهذه ادوات استفهام. من انت، كيف حالك، متى جئت، ما اسمك، اين كنت. اسم الشرط من، كيف، متى، ما، اي. من تضرب اضرب، من تکرم اکرم. آپ جس کا اکرام کریں گے میں بھی اس کا اکرام کروں گا. انا تذهب اذهب، جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا. متى تذهب اذهب، جب آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا. تو یہ اسماء شرط ہیں. ومن اقسام ذلك اسم الفعل، ومن اقسام ذلك اسم الفعل. واسم الفعل هو في الحقيقة اسم لكنه يفيد معنى الفعل، يفيد معنى الفعل. فمن أمثلة ذلك صح، صح بمعنى اسقط، صح بمعنى اسم لكنه يفيد معنى فعل الأمر اسقط. هيهات، ووردت هذه الكلمة المباركة في القرآن الكريم هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد، دوری ہو، بعد دور ہوا. فاسم إلا أنه استخدم بمعنى الفعل الماضي. اف ولا تقل لهما اف، اف اسم إلا أنه يفيد معنى الفعل المضارع. اتضجر، انزعج، میں تنگ پڑتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. فلا تقل لهما ولا تقل لهما اف. وكذلك عليكم، جاء في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی کو اپناؤ. عليكم اسم فعل وهو مركب من حرف جار ومجرور، إلا أنه اسم لأنه يفيد معنى الزموا. عليكم بالصدق أي الزموا الصدق، الزموا الصدق. إياكم، إياكم والكذب، إياكم أي احذروا. إياكم ضمیر ہے، ضمیر منصوب منفصل. إلا أنه يفيد معنى احذروا اجتنبوا. فهذه أنواع أو أوضاع أو أشكال مختلفة للاسم. اسم ذات محسوس، اسم معنى ليس محسوسا، وصف للذات بالمعنى، أو اسم يدل على الذات بالمعنى أو الحدوث. وهذا الوصف أو هذا الوضع الرابع أو الشكل الرابع له أنواع: اسم الضمير، الاسم الموصول، اسم الإشارة، اسم الاستفهام، اسم الشرط، واسم الفعل. ابھی اسم کی 4 مختلف حالتیں اور شکلیں میں نے بیان کی. پہلا تو وہ کسی ذات محسوس کا نام ہوتا، دوسرا وہ ذات کا نہیں بلکہ کسی معنی کا، معنوی چیز کا نام ہوتا، تیسرا وہ کسی ذات یا معنی کا وصف ہوتا، چوتھا وہ کسی ذات، معنی یا کسی کام کے بارے میں بتلاتا ہے. اب یہ آپ کے پاس یہ جو چوتھی شکل ہے، وضع ہے اسم کی، اس کی پھر کئی قسمیں ہیں.
اسی میں اسم ضمیر آتا کہ ضمیر ہوا، وہ اس سے پہلے جو ذات ہے اس کے بارے میں بتلائے گا. ذالک اسم اشارہ ہذا، آپ اس سے کسی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس اسماء موصولہ ہیں، الذی، اللتی، تو یہ بھی کسی ذات کی طرف جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتلاتا. اسم استفہام، جس کے ذریعے آپ سوال کرتے ہیں، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، من انت، آپ کون ہیں، من این جئت، آپ کہاں سے آئے ہیں، این کنت، آپ کہاں تھے. اسماء شرط ہیں، من ہے، کیفا ہے، متا ہے، ما ہے، ای ہے. تو یہ اسماء شرط ہیں جن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ بھی اسماء ہیں. اور اس کی پانچویں قسم جو ہے وہ اسم فعل ہے، جو حقیقت میں اسم ہے لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں. آپ کے پاس جو مثالیں یہاں لکھی ہوئی ان میں ساخ کا معنی، اس کو خاموش ہو جاؤ. ہیہات قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا بعودہ کے معنی میں. افن قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا اتضجع، میں تنگ پڑتا ہوں. امامہ کا یہاں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، امامہ کا ای تقدم، آگے بڑھیے. اب امامہ کا معنی جو ہے وہ آگے بڑھیے. حیا اے تعال، آؤ. اسی طرح علیکم لازم پکڑو، ایاکم بچو، احذرو. تو اب تک کا جو آپ کے پاس سبق ہے کلمہ مفرد لفظ جو آپ کو معنی دے، اس کی تین بڑی قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ ہے جو کسی چیز کے بارے میں بتلائے، کوئی معنی دے، لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے، کیونکہ زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل میں چلا جائے گا. اب اس کی مختلف شکلیں، اسم ذات محسوس، اسم معنی غیر محسوس، اسم وصف للذات بالمعنی، اسم يدل على الذات او المعنى او الحدوث، اور اس کی مختلف انواع. اسم ضمیر، اسم ضمیر، اسم جو ہے وہ موصول، اسم اشارہ، اسم استفہام، اسم شرط، اسم فعل. یہ آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں ابھی انشاءاللہ اسے تھوڑا سا کر کے ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات یا آپ کے جو میسج ہیں ان کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں تک آپ کے پاس اسم اور اسم کے مختلف اشکال ہو گئے. الامر التالي في المحاضرة كيف نعرف الاسم، كيف نعرف من الاسم من غیره من الفعل والحرف. کہ ہم اسم کی، فعل کی ہم نے تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف. تو ہم حرف اور فعل سے اسم کی پہچان کیسے کریں؟ تو چند موٹی موٹی علامتیں یہاں میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ لکھ دی ہیں. ان میں پہلی آپ کے پاس الجر. ترتیب ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ہو اس میں کوئی آگے پیچھے ہو، تو لیکن الجر، کسرہ کا آنا، زیر کا آنا، یہ چیز کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے. فعل پہ کسرہ زیر نہیں آتی. الجر والجر یأتی اما بأحد حروف الجر او بالاضافہ. اصلا یأتی الجر اما بأحد حروف الجر، بسم اللہ فبا اسمی، اللہ مجرور بالاضافہ، اسم اللہ، اللہ کا نام. فالجر والاضافہ، الجر اما يكون بأحد حروف الجر او تكون بالاضافة. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، باللہ با حرف جر، لفظ الجلالة مجرور. من الشیطان، من حرف جر، الشیطان اسم مجرور. والرجیم مجرور علی التبعیہ، کیونکہ وہ صفت ہے اس لیے مجرور ہے. اصلا شیطان جو ہے وہ لفظ شیطان کو من نے جر دی ہے. تو ومن علامات الاسم الجر، ومن علامات الاسم التعریف. التعریف بال، کتاب الکتاب، قلم القلم، طالب الطالب، اسلام الاسلام، دین الدین. فالتعریف. وكذلك النداء، الاسم ينادى، الاسم ينادى، يا زيد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
یا زکریا انا نبشرک بغلام یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی یا موسی. فهذه اسماء لانها نودیت. الاسم ينادى بیا او ای یا بنی یا ایها الذین آمنوا. فالنداء وكذلك الاسناد الیہ. الاسناد الیہ، الاسناد ای نسبت الشیء الى ذات. وذكرت له مثالا جاء خالد. جاء خالد هناك امران، المجيء انا وخالد اسم ذات. اسند المجيء اي اسند الاتيان او القدوم الى خالد. فخالد اسم لانه اسند اليه حدث. فالاسناد الیہ اے یسند الیہ شیء، اس کی طرف کسی فعل کی نسبت کی جاتی. وانه لما قام عبد اللہ، لما قام عبد اللہ، قام فعل، عبد اللہ قیام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عبداللہ کی طرف. تو وہ عبد جو ہے عبداللہ مل کے اسم ہے. دونوں بھی الگ الگ اسم ہے لیکن وہ مرکب اضافی ہے. سیقول السفہاء، سیقول السفہاء، سیقول یقول فعل، السفہاء اسم لأنہ معرب باللام، الف لام بھی آ گیا اور اس کی طرف قول کی نسبت کی گئی. قال لهم رسول اللہ، قال لهم رسول اللہ کہ رسول اللہ انہیں اللہ کے رسول نے کہا. قال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، تو قول کی نسبت رسول کی طرف جو ہے وہ کی گئی. وكذلك من علامات الاسم التثنية والجمع. الاسم يثنى أي يكون له مثنى ويكون له جمع. نحن نقول والد، والدان، والدون، دهر، دهران، دهور، هذا، هذان، هؤلاء، ذلك، ذلك، أولئك. فالاسم يثنى ويجمع. اسم کا تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. طالب، طالبان، طلاب، طالبۃ، طالبتان، طالبات، اب، ابوان، آباء، ام، امان، امہات. تو اسم کی ایک علامت کیا ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں. التصغیر، ایک علامت اسم کی تصغیر ہے کہ اسے یصغر، انہ یصغر، کہ اسے جو ہے وہ چھوٹا کیا جاتا ہے. تصغیر آپ کہتے ہیں رجل، رجیل، رجل، رجیل، عبد، عبید، کتاب، کتیب، کتاب، کتیب، کتابچہ، عبد عبید اللہ، رجیل. فالاسم يصغر. التنوین، التنوین يلحقه تنوین، الاسم يلحقه تنوین فی آخرہ. جس طرح اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے، اسم کے آخر پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، اگرچہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. الف لام اور تنوین ایک اسم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. الکتاب یا کتاب، کتاب آخرہ تنوین. الکتاب فی بدایتہ لام التعریف، التعریف، فالتنوین. فمن علامات الاسم الجر، والجر اما يكون باحد حروف الجر او بالاضافه، او ومن علامات الاسم التعريف، التعريف، ومن علامات الاسم النداء، ومن علامات الاسم الاسناد اليه، ومن علامات الاسم التثنية والجمع، التثنية والجمع، ومن علامات الاسم التصغير، ومن علاماته التنوين، ومن علامات الاسم ايضا النسبة. النسبة اي يلحق الاسم یاء نسبت فی آخرہ، کہ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یاء نسبت بھی آتی. مکہ، مکی، مدینہ، مدانی، لاہور، لاہوری، قریش، قراشی، فیصل آباد، فیصل آبادی، لاہور، لاہوری، پاکستان، پاکستانی. فہذہ یاء النسبہ
تدل على أن هذه الكلمة اسم الإضافة وقد تقدم خلال الجر اضافہ یہ جر کے ضمن میں بھی آ گیا کہ اضافت بھی الاضافة من علامات الاسم الاسم يكون مضافا ويكون الاسم الفعل لا يضاف فعل کی اضافت نہیں ہوتی اسم کی اضافت ہوتی کتاب ادب لٹریچر کی کتاب قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها انہیں اللہ کے رسول نے کہا رسول اللہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے سقیاها سقیا اس کے پینے کا پانی کا خیال رکھنا سقیا مضاف ہا اسم ضمیر مضاف الیہ فالاضافۃ من علامات الاسم ایضا وكذلك من علامات الاسم الكناية عنه بالضمير الكناية اب نحن نقول أيضا في الأردية كناية إشارة كناية وهذا يقابله الصراحة اب کہتے ہیں قدم الأستاذ استاد تشریف لائے استاد آیا جاء الاستاذ اب الاستاد کی نسبت آپ نے اسناد کس کی طرف کی ہے آنے کے استاد کی طرف اگر اسی جملہ کی ترتیب آپ بدل کے آپ الاستاد کو پہلے لاتے ہیں الاستاذ قادمہ تو اس میں الاستاذ مبتدا بن گیا اب قادمہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس سے مراد کون ہے وہی پہلے جو اسم گزر چکا ہے الاستاذ کہ اسم کو ضمیر کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے الکنایۃ عنہ بالضمیر آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اسم کو ضمیر کے ذریعے اب الاستاذ فعل قادمہ الاستاذ اسم اور قادمہ فعل ہے اب فعل کو فاعل کی ضرورت ہے یہاں الاستاذ اس کا فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ ترتیب میں فعل پہلے فاعل بعد میں اب جملہ میں استاد پہلے ہے وہ اسم ہے قادمہ میں ہوا جو ضمیر ہے وہ اس سے مراد وہی استاد ہے وہ اس کا فاعل اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی خبر بنے گی تو علامات الاسم اعید مرۃ اخرى اسم کے علامات میں سے جو مشہور علامات ہیں جر اضافت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے اور حرف جر کی بنا پہ بھی دونوں مثالیں میں نے آپ کو دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ میں اضافت کی بنا پہ بھی بسم اسم باقی وجہ سے مجرور لفظ اللہ جو ہے وہ اسم کی اضافت کی وجہ سے قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ تو لفظ اللہ دونوں جگہ پہ رسول اللہ اور ناقۃ اللہ میں مجرور ہے اضافت کی بنا پہ تعریف اسم کے شروع میں الف لام آ جاتا ندا اسم کو پکارا جا سکتا یا زید یا زینب یا مریم یا عیسیٰ یا یحییٰ اسم کی طرف کسی فعل کی نسبت ہوتی اسناد الیہ اب جاء خالد سیقول السفہاء قول کی نسبت سفہاء کی طرف آنے کی نسبت خالد کی طرف تثنیہ اور جمع ہونا اسم تثنیہ اور جمع ہوتا اسم تثنیہ اور جمع ہوتا ہے والد والدان والدون کتاب کتابانی کتب طالب طالبانی طلاب طالبۃ طالبات جمع آ گیا اور طالبتانی تثنیہ آ گیا تصغیر کہ اسم کو مصغر بھی کیا جا سکتا ہے رجل سے رجیل چھوٹا سا آدمی چھوٹے قد کا آدمی عبد عبید اللہ تواضع کے طور پہ اللہ کا چھوٹا سا بندہ اللہ کا عاجز بندہ کتیب کتابچہ چھوٹی سی کتاب اسی طرح تنوین اسم کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے جس لفظ کے آخر میں جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اسم ہے وہ فعل اور حرف نہیں ہے خالد محمد الرسول اللہ یہ تنوین ہے جو آگے ادغام کی وجہ سے ہم نے اسے محمد الرسول اللہ پڑھا تو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یہ بھی تنوین ہے تو یہ تنوین جس کے آخر میں آئے وہ بھی کیا ہے اسم ہے نسبہ یا نسبت جس کے آخر میں آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے قریش سے قریشی مکہ سے مکی مدینہ سے مدنی اضافت یہ گزر گئی جر کے ضمن میں ہی اور الکنایہ عنہ بالضمیر کہ اسم کی طرف ضمیر سے
اشارہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے ضمیر کے ذریعے اس کے بارے میں بتلایا جا سکتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو دی، الاستاذ قدمہ. الاستاذ قدمہ، الاستاذ اس میں اسم ہے، اور قدمہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ استاد کی طرف. تو یہ آپ کے پاس اسم کی جو ہے وہ چند بڑی علامات آ گئیں. وَهَذَا هُوَ دَرْسُ الْيَوْمِ هَذِهِ هِيَ مُحَاضَرَةُ الْيَوْمِ وَخُلَاصَةُ الدَّرْسِ أو درس اليوم. أخذنا اليوم الكلمة، تعريف الكلمة، لفظ مفرد يدل على شيء معين. أقسام الكلمة وهي ثلاثة: اسم، فعل، وحرف. تعريف الاسم: كلمة تدل على حدث غير مقترن بزمان وأشكاله مختلفة. اسم ذات محسوس، اسم معنى ليس محسوسا، اسم وصف للذات بالمعنى، اسم يدل على الذات بالمعنى وله أو بالمعنى بالحدوث، وله أنواع: الضمير، اسم الموصول، اسم الإشارة، اسم الاستفهام، اسم الشرط، اسم الفعل. وعلامات الاسم: أخذنا من علامات الاسم النسبة، الإضافة، الكناية عنه بالضمير، الجر، التعريف، النداء، الإسناد إليه، التثنية والجمع، التصغير والتنوين. ولعلي وفقت لبيان أو توضيح بعض من ميزات الاسم أو تعريفه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وييسر لنا أمورا. تو آج کا سبق کا خلاصہ بھی ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہوتا رہا. تو میرے خیال میں آج کے سبق کے حوالے سے جو چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. اسم کی تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پہلے کلمات کی تعریف، اور پھر کلمات کی تعریف کے بعد اس کی اقسام، اور پھر اسم، اور اسم کے بعد جو ہے وہ اسم کی مختلف شکلیں اور اسم کی علامات، اور جو اسے فعل اور حرف سے نمایاں کرتی ہیں انشاءاللہ. اور آج کے سبق کی جو سلائڈ سے آپ کے پاس وہ بھائی افتخار گیلانی صاحب کی کوشش سے، کاوش سے آپ تک پہنچی، اور انشاءاللہ امید ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس سے انشاءاللہ آپ کو سہولت جو ہے وہ انشاءاللہ رہے گی. تو باقی آپ حضرات سے جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا سلسلہ یہی ہے کہ یا تو آپ میسج بھیج دیں مجھے جس کا کوئی سوال ہو. باقی سبق پہ، لیکچر پہ کمنٹس کی جو ہے وہ دوران لیکچر یا اب ضرورت نہیں ہے. وہ آپ انشاءاللہ اگر آپ سمجھ لیں تو سب سے بڑا فیڈ بیک میرا یہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اسے پڑھ لیں. تو آپ اسے دیکھ لیں. سبق آج کا بالکل ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ نے بارہا پڑھی ہوئی ہیں. میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ کے لیے عربی زبان کوئی اجنبی نہیں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے بھی اجنبی نہیں ہے. کسی مسلمان کے لیے بھی اجنبی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک سوال ہے، عطشان اور جوعان یہ بھی اسم ہے، یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے. تو اس میں بھی یہ صفت مشبہ بنیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کی جب تقسیم پہ آئیں گے تو وہ یہ ان کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو ہم نے چونکہ کلاس کی گروپ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ چلیں گے سب کی استعداد کو. تو اس کے حوالے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عطشان اور جو ہے وہ جوعان یہ دونوں جو ہے وہ اسم ہے، اور یہ اس میں وصف ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں وصف ہے، وصف للذات ہے. یہ جو تیسری قسم آپ نے پڑھی تھی، وصف اسم وصف للذات اب المعنی، جو نائم مظلوم، یہ اس قسم میں آتے ہیں. عطشان پیاسا ہونا، جوعان بھوکا ہونا، یہ کسی ذات کی صفت ہے. تو یہ اس تیسری قسم میں جوعان اور عطشان آتے ہیں. تو باقی آپ کا کوئی آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی، میں نے کل بھی یہ بات ابتدائی جو ہماری کل شام کو گفتگو ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ سوال آپ کا حق ہے. کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو آپ یہاں بھی اور لیکچر کے بعد بھی ہمارا جو ہے وہ گروپ میں، لیکن گروپ سے کے حوالے سے بھی گزارش ہے کہ اس میں وہ شکریہ اور یہ ساری جو ہے وہ رسمی باتوں کی بجائے، یا ادھر کی کوئی اور پوسٹ کی بجائے کوئی سوال ہو آپ کے اسپورٹ سے متعلق، سب سے متعلق، عربی زبان سے متعلق، تو اس حد تک آپ اب اسے محدود رکھیں تاکہ اس کی افادیت جو ہے وہ برقرار رہے. تو آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال ہے تو عطشان اور جوعان کے حوالے سے بھائی آصف صاحب نے، محمد آصف صاحب نے پوچھا تھا، وہ میں نے بتلا دیا. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو میسج کر لیں یا اپنے مائک کو جو ہے وہ آن کریں، تو مجھے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں.
جی ہماری اس کورس کی جو ہے وہ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ڈاکٹر شمائلہ ہیں، تو ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب میرے خیال میں کوئی سوال ابھی نہیں آیا، باقی اس طرح کی جو چیزیں ریکارڈنگ مل جائے گی یا نہیں ملے گی یہ چیزیں بعد میں انشاءاللہ اس سے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی کوئی ابھی تک تو آج کی ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکی تھی، تو اگر کوئی سکرین ریکارڈنگ کا سلسلہ کو بنا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے یہ. تو اگر کسی نے سوال کیا تو سب جواب دینے لگ دیں گے. تو یہ جو ہے وہ دیکھیں گروپ میں اگر سوال آئے گا، گروپ میں دورۃ اللغت العربیہ میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کے جواب کی ذمہ داری آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری حد تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ اس پہ اگر آپ کی آراء آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ ایک اور دروازہ کھل جائے گا. تو اگر کسی کا سوال ہے تو وہ گروپ میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سوال سے دوسروں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو گروپ میں لیکن اس پہ کومنٹس یا اس کا جواب جو ہے وہ آپ نہ دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ اس سوال کو آپ لکھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس گروپ میں اس سوال کو جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا جائے. تو انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ 10 بجے، اور اس دوران آپ کو اگلے لیکچر کی سلائڈ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی اور لنک اسی طرح شیئر ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. جی اور کوئی سوال یا ڈاکٹر شمائلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں مجھے موقع اگر آپ دیں میں ایک ریکارڈنگ کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کچھ اہم بات، جی جی کہ گوگل میٹ پر سر ہمیں آپشن نہیں مل رہا، الاؤ نہیں کیا جا رہا ریکارڈنگ کے لیے، اور یہ چونکہ ہم پرائیویٹلی استعمال کر رہے ہیں اس لیے یہ آپشن پرائیویٹ یوزرز کے لیے نہیں ہے، آفیشیل یوزرز کو یہ ملتا ہے آپشن. تو اس کی میں نے کل سے کافی کوشش کی ہے مگر کوئی بھی صورت نہیں بن رہی. صرف ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اسکرین ریکارڈنگ کریں، اور اسکرین ریکارڈنگ کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھی ہی کوشش کر لیں، کیونکہ اس کے لیے الگ سے ایک سافٹ ویئر یا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی لیپ ٹاپ پہ. تو میری چونکہ اور ذمہ داریاں بھی تھیں تو میں کل سے اس پہ کام نہیں کر سکی، یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. اگر کوئی اور ہماری اس میں ہیلپ کر دیں کہ وہ کوئی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں لیپ ٹاپ پہ، اور یہ ذمہ داری بھی پھر وہ لے لیں کہ لیکچر کو ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی. جی آپ یہاں لوگ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. ایک تو بھائی افتخار صاحب نے، سید افتخار گیلانی صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہ سافٹ ویئر موجود ہے، کل سے میں سکرین ریکارڈنگ کر لوں گا. تو انشاءاللہ اللہ کرے یہ بھی معاملہ ہو جائے گا. اللہ انہیں بجائے خیر دے. پہلے بھی انہوں نے وہ آپ کے آج کے سبق کی کمپوزنگ اور اس کی جو ہے وہ سلائڈ بھی انہوں نے ہی بنائی، تو یہ بھی ذمہ داری اگر وہ نبھا لیں گے تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور سوال ہماری بہن فروا کی طرف سے ہے کہ کچھ جو ہے نا ہمیں ٹپس دیں لینگویج کے لیے. یہ سارا جو آپ دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کوشش کریں جو آپ سن رہے ہیں، عربی سننے کی پریکٹس، جو مہارات ہیں اس میں استماع، قراءہ اور تحدث کتابہ. ابھی آپ استماع اور کتاب، آپ کے پاس قراءت دو تو ہیں، آپ کے پاس لکھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، استماع بھی ہے. تحدث کی آپ دیکھیں یہ آپ پہ، تحدث اور کتابہ یہ آپ پہ ہے کہ آپ جیسے کیسے بھی شرمائے مت. عربی زبان، کوئی بھی زبان جو ہے وہ سوالے سے آپ کوشش کریں کہ آپ اسے لکھنے کی، چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے کی کوشش کیا کریں. تو انشاءاللہ یہ آپ کی پریکٹس سے یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اسی پہ اب ہم اتفاق کرتے ہیں. تو جلدی میں کوشش ہوگی کہ آپ کو نوٹس جو ہے نا وہ جلدی مل جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اب باقی شرکاء سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.